کیا آپ نے سوچا ہے اگر آخرت نہ ہو تو دنیا کے سب سے بڑے ظلم کا حساب کون لے گا؟ ایک قاتل بھی مر کر مٹی ہو جائے اور مظلوم بھی مٹی ہو جائے، پھر انصاف کہاں گیا؟ یہی سوال ہر انسان کے دل کو دہلا دیتا، اور پھر بھی انسان جو ہے وہ اکڑتا ہے، جناب میں چودھری ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں کرسی والا ہوں، میں بنگلے والا ہوں، میں گاڑی والا ہوں۔ توبہ کو کل پر نہ چھوڑیے، کل کس نے دیکھی یار؟ جب جہنم والے کہیں گے کاش ہم سنتے، عقل سے کام لیتے، تو وہ پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ کی ذات علی موجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال بظاہر تو بہت بڑا لگتا ہے۔ آپ کے خیال میں انسان آخرت کی تیاری میں سب سے پہلے کون سا عمل درست کر سکتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اصل لرزا دینے والی بات یہ ہے کہ جہنم خاموش آگ نہیں ہے، بلکہ غضب کی آگ ہے۔ جب نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ آگ جوش مار رہی ہوگی، گویا غضب سے پھٹ پڑنا چاہتی ہو۔ ذرا سوچئے، آگ بھی اللہ کے حکم سے غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ ہر گروہ جب اس آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور اس وقت انسان کے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زبان بھی سچ بولے گی۔ وہ لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا، ہم کہتے تھے اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لیکن اس دن انکار کا غرور مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں شامل نہ ہوتے۔ یہ جملہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ دنیا میں نہ سنا، نہ سوچا، اور آخرت میں پچھتانا پڑ گیا۔ آج بھی انسان کو بار بار نصیحت پہنچتی ہے، کبھی قرآن کی آیت سنائی دیتی ہے، کبھی کسی عالم کی آواز اس کے دل کو لگتی ہے، کبھی کوئی جنازہ خاموشی سے اس کو سمجھا جاتا ہے، مگر دل نہ جاگے تو نشانیاں ساری کی ساری پھر بے اثر ہو جاتی ہیں۔ کبھی بیٹھے بیٹھے آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے اللہ اکبر کی صدائیں آپ کے بستر پر آپ کو جگانے کے لیے آپ کے کان کی طرف آتی ہیں، لیکن آپ اس کو جھٹلا چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کسی کو آگ میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ کیا یہ سختی نہیں ہے؟ لیکن اس سوال سے پہلے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے، اگر جہنم نہ ہو تو ظالموں کا انجام پھر کیسے ہو؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بے گناہوں پر ظلم کرتے ہیں، بچوں کو چھین لیتے ہیں، ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، کمزوروں کا حق کھا جاتے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد سب کے سب برابر ہو جاتے تو انصاف کہاں گیا؟ کیا یہاں پہ ان کو برابر کر دینا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہوگا؟ یار ذرا امیجن تو کریں، ایک ماں کی گود سے بچہ چھین لیا جائے، ایک باپ پر جھوٹا الزام لگا دیا جائے، ایک یتیم کا مال کھا لیا جائے، اور پھر ظالم آرام سے مر جائے۔ کیا عقل یہ اس بات کو مان سکتی ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو؟ قرآن یہی سوال کرتا ہے، کیا نیک اور بدکار برابر ہو جائیں گے؟ قرآن میں اللہ جل شانہ پوچھ رہے ہیں کیا پرہیزگار اور مجرم ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ جل شانہ کا انصاف ایسا نہیں ہے۔ یہی آخرت کی ضرورت ہے، اور یہی جہنم کی حقیقت سمجھاتا ہے۔ جہنم دراصل اللہ جل شانہ کے غضب کا اظہار نہیں ہے، یہ عام غصہ نہیں ہے، رب العالمین کا غضب نہیں ہے۔ اس لیے عقل مند انسان جہنم پر بحث نہیں کرتا، وہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ اصل سمجھدار اعتراض نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کے سامنے بیٹھ کر کے توبہ کرتا ہے، توبہ۔ ایک اور سوال لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ کی ذات علی موجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال بظاہر تو بہت بڑا لگتا ہے، مگر اس کے اندر امتحان کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کی ذات علی صاف صاف نظر آ جائے تو پھر آزمائش کیسے؟ غیب پر ایمان اس لیے بھی قیمتی ہے کہ انسان اللہ جل شانہ کی ذات علی کو دیکھے بغیر مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتا ہے، قرآن کے پیغام کو دل میں اتارتا ہے۔ دیکھ کر ماننا آسان ہے، مگر بن دیکھے
جھک جانا یہ دراصل اصل ایمان ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو سوچنے کا موقع دیا ہے، وہ فوراً پکڑ نہیں لیتے، وہ مہلت دیتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے تاکہ میرا بندہ پلٹ آئے، لیکن جب کوئی بڑی نشانی اس پہ ظاہر ہو جائے نا پھر مہلت باقی نہیں رہتی۔ قوم سمود کو دیکھ لیجئے، انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا ہمیں کوئی بڑی نشانی دکھائیں، انہوں نے سمجھایا کہ بڑی نشانی کے بعد ذمہ داری بھی بڑی ہو جاتی ہے، مگر قوم ضد پر آ گئی اور پھر امتحان جو ہے وہ کس طریقے کا سخت ہو گیا، قرآن میں ساری چیزیں بیان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر کے دکھائیں، اللہ نے اپنی قدرت سے اونٹنی وہاں پہ ظاہر تو کی، مگر ساتھ حکم بھی آ گیا کہ اسے نقصان نہیں پہنچانا۔ اب بات صرف دیکھنے کی نہیں، ماننے کی تھی۔ وہ اونٹنی اللہ جل شانہ کی نشانی تھی، اس کے پانی پینے کا دن الگ تھا اور جو قوم سمود کے جانوروں کا دن تھا وہ بالکل الگ تھا، لیکن جب دل میں انکار ہو تو نشانی بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نافرمانی عذاب کو قریب کر دیتی ہے۔ قوم کے کچھ سرکش لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اب 3 دن کی مہلت ہے، پھر اللہ جل شانہ کی ذات علی کا عذاب آئے گا۔ یہ 3 دن رحمت نہیں ہے، آخری تنبیہ کے تھے کہ بھائی ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی جو ہے وہ سمجھ جاؤ، لیکن جب وہ نہ مانے تو پھر عذاب آیا۔ ایسی خوفناک ہوا چلی کہ غرور ان کا جو تھا وہ زمین میں گرا دیا گیا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کون ہے، وہ اللہ جل شانہ کی ایک مخلوق یعنی ہوا کے سامنے بے بس ہو کر کے رہ گئے۔ یہی اللہ جل شانہ کی قدرت کا جواب ہے۔ اللہ جب چاہے پانی سے غرق کر دے، جب چاہے پتھروں سے ہلاک کر دے، جب چاہے ہوا کا عذاب بنا دے، انسان کی طاقت، اس کا غرور، اس کے جو ہے وہ پیسہ اور عیش و عشرت ایک لمحے میں سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ یہ بات اگر دل میں اتر جائے نا سر، تو انسان تکبر کرنا چھوڑ دے۔ بڑی نشانی کا اصول یہی ہے، جتنی بڑی نشانی، بڑی ذمہ داری جو دیکھ کر بھی نہ مانے، اس کا انجام پھر جو ہے وہ کل بہت سخت ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں غیب میں ایمان لانے کا موقع دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب قومیں غیب کے بجائے آنکھوں کا مطالبہ کرتی ہیں پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہماری امت کے لیے بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے۔ اس امت کو اللہ جل شانہ نے آسانی دی، بندہ گناہ کرے پھر سچے دل سے توبہ کرے، اللہ جل شانہ کی ذات علی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سے توبہ کا ظاہری ثبوت نہیں مانگتا، دل کی سچائی اللہ جل شانہ دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق اللہ کا فیصلہ اترتا ہے۔ اور یہ کوئی رحمت جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن ایک ایسا بھی آئے گا جب میری آپ کی زندگیوں میں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، یہ نشانی دنیا کو ہلا دے گی۔ آج سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، زمین اپنے نظام کے مطابق ساری کی ساری چلتی نظر آ رہی ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو نظام کو بدل دے گا، اور اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا کوئی عام واقعہ نہیں ہوگا، یہ ایسی نشانی ہوگی جس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے والی، مگر اس لیے اس وقت توبہ نہیں ہوگی کیونکہ امتحان دیکھ کر نہیں، پہلے ماننے کا نام تھا۔ آج موقع ہے، آج دل دھڑک رہا ہے، زبان توبہ کر سکتی ہے، آنکھ آنسو بہا سکتی ہے۔ کل اگر بڑی نشانی آ گئی تو شاید واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ یہی بات سب سے زیادہ ڈرانے والی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں پہلے ہی دکھا دی ہیں۔ سورج کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، یہ سب بغیر مالک کے نہیں چل رہے، ہر چیز ایک حکم کے تحت ہے۔ چاند اپنے راستے پر ہے، سورج اپنے راستے پر ہے، زمین اپنے میدان میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے، نہ چاند سورج سے آگے نکلتا ہے۔ یہ نظام خود بخود نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی چلانے والی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر ایک اپنے دائرے کے اندر تیر۔ اتنی بڑی کائنات یار، اتنا مضبوط نظام، اتنی باریک ترتیب، اور پھر انسان کہے کہ کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ انکار عقل نہیں ہے بھائی، یہ غفلت ہے، یہ عقل کے بند ہونے کا نام ہے ایسا انکار۔ زمین ذرا اپنی رفتار بدل دے تو اس کا نظام بکھر کے رہ جائے گا۔ سمندر ذرا سا اپنی حد پار کر دے سمندر تو پھر شہر مٹ جائیں۔
हवा जरा काबू से बाहर निकल आए तो इमारतें तिनकों की तरह उड़ती हुई फिरेंगी, यकीन जानिए। और फिर भी इंसान जो है वो अकड़ता है, जनाब मैं चौधरी हूं, मैं ताकत वाला हूं, मैं कुर्सी वाला हूं, मैं बंगले वाला हूं, मैं गाड़ी वाला हूं। हमने तरक्की की है ये अल्लाह जल्ल शानू की दीवी अकल से की है। हमने सफर को आसान किया है, हमने इलाज बेहतर किया, इमारतें बुलंद की हैं। ये सब कायनात के मुकाबले में, अल्लाह जल्ल शानू की ताकत के मुकाबले में हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी तरक्कियां एक ज़र्रे के बराबर भी कोई नहीं है। इंसान की हद समझना भी ईमान का हिस्सा है कि भाई मैं इससे ऊपर नहीं हूं, अल्लाह जल्ल शानू के हुक्म से ऊपर नहीं है। सूरज हर लम्हा इतनी तवानाई खर्च करता है, इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, फिर भी वो अल्लाह के हुक्म के ताबे चल रहा है, ना थकता है, ना अपनी हद से निकलता है, ना मुजर जो है वो किसी की जिंदगी के लिए कोई असरात पैदा करता है। ये मंजर हर सुबह इंसान को रब्बे कायनात की याद दिलाता है, क्योंकि वो रब है जिसने इस कायनात को बनाया। जमीन को देख लीजिए, जमीन घूमती है, रात दिन बदलते हैं, मौसम आते जाते हैं, कहीं रोशनी है, कहीं अंधेरा है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है। ये सब एक हिकमत के साथ है। बेमकसद निज़ाम इतना कामिल नहीं होता जितनी कामिलियत अल्लाह जल्ल शानू के इस निज़ाम में हमें नज़र आती है। अल्लाह ही जानता है कि किस वक़्त कहाँ रोशनी देनी है, कहाँ बारिश देनी है, कहाँ गर्मी देनी है, कहाँ सर्दी देनी है, कहाँ मोहलत देनी है और कहाँ पकड़ करनी है। वो गालिब भी है, हाकिम भी है, इल्म भी रखता है, हकीम भी है, इसलिए उसके हुक्म को हल्का नहीं लेना चाहिए। अब ज़रा सोचिए यार, जो इंसान उस रब को मानने से इनकार कर दे, उसकी नाफरमानी कर दे, उसके रसूलों को झुटलाए, उसकी किताब से मुंह मोड़ दे, तो वो क्या जवाब देनी होगा? क्या रब को हक नहीं है कि वो अपने बागी बंदे का हिसाब ले ले? दुनिया में एक छोटी सी हुकूमत कानून तोड़ने वालों को सजा देती है, एक अदालत मुजरिम को कैद कर देती है, फिर कायनात के मालिक का कानून तोड़ने वाला हिसाब से कैसे बच सकता है? यही असल में आखिरत की सच्चाई है, जिसको मानने से आज हम अपनी अकल के अंधे होने की वजह से इनकार कर बैठे। जहन्नुम का जिक्र हमें मायूस करने के लिए नहीं है, जगाने के लिए अल्लाह जल्ल शानू ने हमें दी है। अल्लाह हमें पहले ही खबरदार कर देता है ताकि हम बच जाएं। जो रब डराता है वही तौबा का दरवाजा भी खोलता है। आज भी मौका है इंसान अपनी जिंदगी बदलते। नमाज कहाँ है? कुरान किधर है? हलाल कमाई कहाँ है? वालिदैन का हक किधर है? आंखों की हिफाजत किधर है? ये सवाल दूसरों के लिए नहीं है, ये मेरे आपके लिए है, अपनी जात के लिए है। हम अक्सर दुनिया की कामयाबियों को सब कुछ समझ लेते हैं, मगर कब्र में ओहदा नहीं जाएगा सर, आपकी दौलत नहीं जाएगी, आपकी शोहरत नहीं जाएगी, वहां सिर्फ और सिर्फ ईमान और अमल काम आए। बस यही असल तैयारी है। जहन्नुम से बचने का रास्ता मुश्किल नहीं है, मगर नफ्स को सख्त लगता है। गुनाह छोड़ना, तौबा करना, नमाज कायम करना, जालिम से बचना, हलाल खाना और अल्लाह जल्ल शानू के सामने झुक जाना, बस यही रास्ता निजात का है। जो लोग अपने रब से बिन देखे डरते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर है। यही असल कामयाबी है कि इंसान तन्हाई में अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात आली से डर जाए। लोग ना देखें मगर अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात आली देखें। अक्सर गुनाह तन्हाई में होते हैं और अक्सर तौबा भी तन्हाई में सच्ची होती है। जब बंदा रात के अंधेरे में अल्लाह जल्ल शानू के सामने हाथ उठाता है, अल्लाह से कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। यही उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। तौबा को कल पर ना छोड़िए। कल किसने देखी यार? मौत दरवाजा खटखटा के नहीं आती, वो अचानक से आ जाती है। और जो जाग गया ना वो बच गया, और जो जाग ना सका वो आखिरत में जाकर के फिर पछताने के अलावा इसके पास कुछ नहीं बचेगा। दुनिया में जो इंसान अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात आली को भूल कर जीता है वो आखिरत में पछताता है, और जो दुनिया में अल्लाह जल्ल शानू से डर कर जीता है आखिरत में मुतमिन रहेगा। इंतखाब आज आपके हाथ में है सर। जब जहन्नुम वाले कहेंगे काश हम सुनते, अकल से काम लेते, तो वो पछतावा किसी काम का नहीं होगा। इसलिए अकल आज इस्तेमाल करनी है, कान आज खोलने हैं, दिल आज नरम करना है, कल बहुत देर हो चुकी होगी। अल्लाह हम सबको आग से बचाए जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह हमें ऐसा ईमान दे जो गैब पर मजबूत हो, ऐसी तौबा दे जो सच्ची हो, ऐसा अमल दे जो कबूल हो जाए। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और अगर ये बात आपके दिल तक पहुंचती है तो आज एक फैसला कीजिए, गुनाह करना छोड़ दीजिए, नमाज मजबूती से पकड़ लीजिए, हकदारों का हक अदा कर दीजिए और अल्लाह जल्ल शानू के सामने
سچی پکی توبہ کر لیجئے، یہی آپ کی تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کے خیال میں انسان آخرت کی تیاری میں سب سے پہلے کون سا عمل درست کر سکتا ہے۔ شاید آپ کا جواب کسی اور کے دل میں توبہ کی چنگاری روشن کر دے۔ اللہ جل شانہ کی ذات علی ہمیں دنیا کی غفلت سے بچائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو اللہ پناہ دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام ہمیں اللہ عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ ہمارے پیارے جو ہم سے پہلے گزر چکے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پڑوس والی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔